کر دے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا، یعنی گندی نظر سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو، اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیا کے پردے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دو۔ فرمایا ان کو آگ میں جلا دو۔ بڑا بدترین گناہ ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالجز ہو یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں، ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اگر میں اس کی نحوست بیان کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت فرماتا ہے، اور یہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس برائی کے اندر گرفتار ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، مردوں کو غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا ان سے غلط انداز سے، غلط نیت سے مصافحہ کرتا ہے، یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم لوط کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور قوم لوط وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت لعنت برساتا رہتا ہے۔ جب قوم لوط کے عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ، ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برسے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، توجہ، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ غلط کاری اور بدکاری کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس آخری سٹیپ کو لوگ برا جانتے ہیں نا وہ تو بہت برا ہے، اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے، لیکن غلط نیت سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط نیت سے گندی باتیں کرنا، ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لعنت آپ پہ برسے۔ سوچئے کس قدر بدترین فعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار گناہ کر رہا ہے، اس پہ پردے ڈال دو، بے شک پردے ڈال دو لیکن آپ دور ہو جاؤ، کیونکہ مومن کے عیب پہ پردے ڈالنا یہ حکم ہے، لیکن گنہگار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لعنت آپ پہ بھی برسائے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کی مذمت کی جائے۔ میرے ذہن میں اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، لیکن وہ میرے پاس وقت نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو خلوص عطا فرمائے، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے، نگاہوں میں طہارت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فعل اتنا برا ہے، مرد کے ساتھ مردوں کا بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا۔
جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جو اس فعل بد میں مبتلا ہے, اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں. خنزیر کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو نر کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتا ہو سوائے خنزیر کے. یہ بہت دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں, آج ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سمجھائیں, اپنے نوجوانوں کو کس طرح بتائیں, کس طرح ان کو بچانے کی کوشش کریں, کس طرح ان کے دل میں یہ بات ڈالیں. اللہ اللہ, جس نوجوان پر قدرت دن میں 36 مرتبہ لعنت کر رہی ہو, وہ نوجوان کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے, اس کے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے, اس پر رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے, وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے, اس کے بچے خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. خدا کے لیے اگر کسی بندے کے اندر آج سے پہلے یہ غلطی ہو, اللہ کرے وہ سچی توبہ کرے, اللہ رب العزت اسے سچی توبہ کی توفیق دے, کریم بچا لے تو اس کا کرم ہے. ورنہ آج کل تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اب لوگ قانونی طور پر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یاد رکھیں دنیا کے جائز کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی. جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی. اللہ اکبر.